جس گھر میں یہ وظیفہ 7 شعبان اتوار کے دن صرف 33 بار پڑھ لیا جائے گا، اس گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ شعبان کے مہینے میں 7 شعبان کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اور اگر اس عمل کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق کر لیں گے تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ انسان کے دن پھر جاتے ہیں اور اس کو سارا سال رزق ملتا ہے، سارا سال عزت ملتی ہے۔ اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں رزق کو کثرت سے لکھ دیتا ہے، کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس رات میں تقدیر کا ہر ایک نقطہ لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا۔ آپ کی زندگی اگر اس سال ختم ہونے والی ہوگی تو وہ بھی لکھ دیا جائے گا، اور اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں رہنی ہیں تو وہ پریشانیاں اور آزمائش بھی لکھ دی جائیں گی۔ اور اگر آپ لوگ اس مہینے میں اللہ پاک کو راضی کر لیتے ہیں تو پھر سارا سال آپ کا اچھا گزرے گا۔ آپ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھیں گے، آپ اپنے والدین کی خدمت بھی کریں گے، آپ رزق حلال بھی کمائیں گے، اور اللہ پاک شیطان کے شر سے آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ اور اگلا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ پاک اس مہینے کی بھی برکتیں رحمتیں آپ کو خوب عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو بالخصوص کرنا۔ آج میرا یہ وظیفہ ان ماؤں، بیٹیوں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے حالات اتنے برے ہیں کہ گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ ایسے بھائی جن کی دکانوں پر گاہک نہیں آتے، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام بنتے بنتے رہ جاتا ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، لاکھ کوششوں کی لاکھ احتیاط برتنی لیکن پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو کامیابی کی تلاش میں ہیں، جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ بیسس پر اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد گاڑی بنگلہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ آج آپ کو بتا دوں کہ جو شارٹ کٹ یعنی چھوٹے طریقے سے امیر ہونا چاہتے ہیں وہ حرام طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا طریقہ بھی ہے، ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ جلد کامیاب ہو سکتے ہیں اور حلال بھی ہے، وہ آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج 7 شعبان المبارک اتوار کا دن صرف 33 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ کامیابی کا ایک ایسا شارٹ کٹ ہے، جلدی امیر ہونے کا، جلدی کروڑ پتی بننے کا ایک ایسا شارٹ کٹ ہے کہ آپ جب 7 شعبان المعظم اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 33 بار پڑھیں گے، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ جو مانگ سکتے ہیں آج مانگ لیجئے، آپ رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہیں آج مانگ لیجئے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بن جائے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج موقع ہے، شعبان کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے، کہ جو نہیں جانتا وہ اتنا سن لے، وہ اتنا جان لے کہ شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، پیارے محمد مصطفیٰ
کے مہینے میں، رب کے پیارے محبوب کے مہینے میں آج رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اس مہینے میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں آپ کے پورے سال کا ایک ایک نقطہ لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کو کب عزت ملے گی، آپ کو کب ذلت ملے گی، کیا اچھا ہوگا کیا برا ہوگا، 7 شعبان اتوار کے دن لکھ دیا جائے گا۔ 1 منٹ کی دوری پر کامیابی ہے۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں، راتوں رات غیب سے مدد چاہتے ہیں، تو آج 7 شعبان اتوار کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آج میری بہنیں پڑھ لیں، مائیں پڑھ لیں، بزرگ پڑھ لیں۔ آج یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، کیونکہ آج کے وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ اگر 1 لاکھ مانگو گے تو رب کریم 70 لاکھ سے نوازیں گے۔ شعبان کے مہینے میں مانگنے والوں کو 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آج کسی بندے سے مانگنے چلے جاؤ، مشکل وقت میں انسان کسی دوست احباب رشتہ دار سے مانگتا ہے، 10,000 کے لیے منت سماجت کرتا ہے، سفارشیں کرواتا ہے کہ کسی کو ترس آ جائے، یہاں تک کہ بعض اوقات انسان کے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں کہ سامنے والا کسی نہ کسی طرح آپ کو 10,000 کا قرض دے دے جو آپ نے اس سے واپس بھی کرنا ہے۔ اور کیا کبھی مشکل وقت میں رب کے سامنے ایسے رو کر مانگا ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں اور تمام بھائیوں کے لیے ایک ایسا تیز وظیفہ، ایک ایسا آئٹم بم وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی شارٹ کٹ اور حلال طریقے سے اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، اگر کوئی خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی تمام مشکلات پریشانیوں سے مکمل نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ 7 شعبان اتوار کے دن اس وظیفے کو ضرور بضرور کر لیں۔ یہ عمل ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، آج ہر کوئی تنگ دست ہے، لاکھوں کمانے کے باوجود بھی لوگ پریشان رہتے ہیں کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے اور اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ آپ تنگ دست ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ قرض دار ہیں، کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھو، رب کا کلام پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو۔ 7 شعبان کا دن شروع ہوتے ہی آج صرف 33 بار اس وظیفے کو پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کے رزق کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں لوگ 10,000 کے لیے آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں اور میں تو اس ذات سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ یہ وظیفہ بھی رب کا، کلام بھی رب کا، دینا بھی رب نے ہے۔ میں تو صرف کوشش کر رہا ہوں آپ تک وہ مستند وظائف لے کر حاضر ہو جاؤں، آپ کی خدمت میں اس وظیفے کو مکمل طور پر بیان کر دوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بچوں کی طرح سمجھاؤں تاکہ آپ لوگوں سے 7 شعبان اتوار کے دن اس وظیفے کو کرنے میں کوئی بھی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو یہ وظیفہ ضائع ہو جائے گا اور یہ دن بھی ضائع ہو جائے گا
اور اگر 7 شعبان اتوار کا دن آپ سے ضائع ہو گیا تو خدا کی قسم پورے سال پچھتاوا رہے گا اور 1 سال کا انتظار بھی کرنا پڑے گا کہ کب یہ دن آئے اور آپ کے دن پھر جائیں، کیونکہ مجھے کیا ہے کہ لوگ وظائف بتا رہے ہیں لیکن کامیابی کا راز کوئی نہیں بتا رہا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آپ سے نیچے رہے، کوئی آپ کو اپنے سے اوپر ترقی کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرا ماننا ہے کہ رزق بھی رب کی طرف سے ہے، کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے، ہر خواہش ہر حاجات میں کامیابی بھی رب کی طرف سے ہی ہے۔ میں کون ہوتا ہوں یا کوئی بھی انسان کون ہوتا ہے جو آپ کے راز کو کم کرے یا آپ کی کامیابی کو، آپ کے رزق کو کم کر سکے؟ میں تو ایسے ہی وظائف آپ کے حوالے کرتے رہوں گا جو کہ مستند ہوتے ہیں اور جو وظائف بزرگان دین سے ثابت شدہ بھی ہوتے ہیں۔ دکھی انسانیت کی خدمت کرتا رہوں گا۔ آج یہ وظیفہ، آج کے دن کا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف 2 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر والے بھی امیر و کبیر بن جائیں گے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں یا پھر عمان، مسقط، جاپان، آپ لوگ جس ملک سے بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جب بھی آپ کی ہاں 7 شعبان المعظم کا دن آ جائے، اتوار کا دن آ جائے، تو پھر اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا، اس عمل کو لازمی کر لیجئے گا۔ اس کے بعد جس کو جو کام ہے، جو چاہیے، جتنا چاہیے رب کریم سے مانگ لینا، لیکن 7 شعبان اتوار کے دن 2 منٹ رب کعبہ کے سامنے بیٹھ کر ضرور مانگ لینا۔ دوستو، یوں تو ہم دوسروں کے آگے بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کوششیں بھی کرتے ہیں، کاوشیں بھی کرتے ہیں، سیم وہی کوشش اس وظیفے کے لیے کرنی ہے، اس عمل کے لیے کرنی ہے، اس نیت کے لیے کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کے دن کو پھیر دے گا، کیونکہ آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ شب بارات کا دن قریب سے قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ آج 7 شعبان المعظم ہے اور وہ دن دور نہیں کہ جب 15 شعبان کا دن بھی آ جائے گا، اس کی رات بھی آ جائے گی، آپ کی تقدیر بھی لکھ دی جائے گی۔ تو لہٰذا اگر آپ کی تقدیر میں تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، در بدر کی ٹھوکریں ہیں، مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو بالخصوص آپ لوگ کر لیں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بات آپ کو بابر کرواتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور ہم جو امتی ہیں وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، جو کہ نبیوں کے سردار ہیں، جو کہ سارے نبی رسولوں کے سردار ہیں، جو کہ اللہ پاک کے بعد ہیں اور اللہ کے حبیب بھی ہیں۔ تو اتنی مقدس ہستی کا مہینہ ہے، اور جس کی نسبت جو ہے انہوں نے خود بتائی ہے کہ اس مہینے کی نسبت میری طرف ہے، تو لہٰذا بالخصوص آپ لوگوں نے اس وظیفے، اس عمل کو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ وضو فرما لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، ہلکی سی خوشبو لگا لیں، اپنے آپ کو معطر کر لیں، اپنے آپ کو خوشبودار کر لیں، اور پھر اس کے بعد 2 زانو ہو کے التحیات کی حالت میں بیٹھ جائیں، اور پھر آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں، اور آپ لوگ تعوذ اور تسمیحہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
एक बार हुआ, मैंने एक बार पढ़ा है, आप लोग 3 बार पढ़िएगा। जब आप लोग 3 बार पढ़ लें उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देना है और दुरूद इब्राहिमी का इंतखाब करिएगा, क्योंकि ये वो दुरूद है जो तमाम दुरूदों से अफजल है। तो लिहाजा एक बार मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ के अपने आप को मीठा मीठा कर लें, अपने मुंह को मीठा मीठा कर लें, अपने दिल को शादोबाद कर दें, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने से वो लज्जत महसूस होती है, वो रूहानियत मिलती है कि अगर बंदा दुरूद पाक की इस रूहानियत को ही समझ ले तो उसकी ज़िंदगी की तमाम तर परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले ये जान लें कि सिर्फ 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी पढ़ सकते हैं, छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुरूद खिजरी, दुरूद कादरिया, कोई सा भी दुरूद पाक आप लोग 11 बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो पहले नंबर पर वजीफा पढ़ना है, पहले नंबर पे जो अमल करना है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 3 सफ़ाती नाम हैं। इन 3 नामों की बरकत ये है कि जब आप लोग पूरी तवज्जो के साथ इस वजीफे को पढ़ेंगे, इन 3 सिफाती नामों को पढ़ेंगे, तो आपको खुद महसूस होगा। पहला नाम या फत्ताहू, या बासितू, या करीमू, इन तीनों नामों को आप लोगों ने इकट्ठा पढ़ना है। या फत्ताहू एक खोलने वाले, या बासितू एक काटने वाले, या करीमू एक करम करने वाले। फतह का मतलब खोलने का होता है, बासितू का मतलब जो होता है, ये सीरत निगारों ने इसके बहुत सारे जो हैं वो मायने लिखे हैं, जिसके अंदर जो सबसे खूबसूरत मायना होता है वो यही है कि काटने वाला, बंदिशों को काटने वाला, शैतानों को काटने वाला और आपकी तमाम तर जो परेशानियां उनको ख़त्म करने वाला। तो लिहाजा उसके बाद या करीमू एक करम करने वाला, ए नवाजने वाला। तो दोस्तों, इन तीनों नामों को इकट्ठा पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे, या फत्ताहू, या बासितू, या करीमू, एक हुआ, या फत्ताहू, या बासितू, या करीमू, ये 2 हुए। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा, सिर्फ 7 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। जब आप लोग 7 मरतबा या फत्ताहू, या बासितू, या करीमू आप लोग पढ़ लें, अब दूसरे नंबर पे जो वजीफा पढ़ना है, जो अमल पढ़ना है, ये सूरतुल कौसर का अमल है। इसको एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। इस वजीफे को सिर्फ 33 मरतबा, 33 टाइम्स, सिर्फ 33 मरतबा सूरतुल कौसर का ये मुजर्रब वजीफा आप लोगों ने, मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, सिर्फ 33 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद अब आप लोग कौन सा अमल करेंगे, तीसरे नंबर पे जो अमल, जो वजीफा आप लोगों ने पढ़ना है वो आपके गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। और जब आपका रजिस्टर्ड बंद होगा, यानी कि ये जो आपकी सन चल रहा था, ये 1445 हिजरी का जो रजिस्टर था वो अब बंद हो जाएगा और उसके बाद अगला खुल जाएगा। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, अपने पूरे साल के गुनाहों को अगर माफ़ करवाना चाहते हैं तो इस अमल,
اس وظیفے کو بالخصوص کریے گا، کیونکہ اللہ پاک کا یہ وہ صفاتی نام، یہ وہ مجرب نام ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی ہر گناہ کو بخش دے گا۔ اے بخشنے والے، اس کا نام ہے یا غفورو، یا غفورو، یا غفورو۔ صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں نے یا غفورو پڑھنا ہے، صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ اور آخری نمبر پہ جو آخری عمل، جو آخری وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے 7 شعبان المعظم اتوار کے دن، کیونکہ یہ دن آپ کا اسٹارٹ ہو جائے گا مغرب کے بعد سے، اور اگلی مغرب تک کا آپ کے پاس وقت موجود ہے۔ اگر وقت گزر جائے مغرب کے بعد بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کی رحمتیں تو موجود رہتی ہی ہیں، تو لہٰذا اس دن کے اندر اگر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ دن بھر میں 7-8 بار اس وظیفے کو پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، الگ سے بیٹھ کر بھی پڑھ لیں، کیونکہ بعض اوقات کچھ لرزش کی وجہ سے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ کوانٹیٹی کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو وظیفہ ہے، ہمارا جو عمل ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل، آپ کا وظیفہ ضائع نہ ہو، تو پھر آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو اپنے پاس کہیں لکھ لینا ہے۔ جو کوانٹیٹی، جو تعداد بتائی جائے اور پوری ویڈیو میں جو کچھ میں نے آپ کو سمجھایا، اس کے بغیر تو اس وظیفے کا آپ کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہر عمل کو پڑھنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، کچھ تعداد ہوتی ہیں، کچھ ترتیبیں ہوتی ہیں۔ اگر ان سارے تعداد، طریقہ کار، ترتیب کو فالو کیا جائے تو پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، لیکن وہ نبی پاک کی تعلیموں کو اگر فالو نہیں کریں گے تو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا، کیونکہ بتایا گیا ہے نبی پاک نے، اور اللہ کا بھی کلام ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ لیکن باوضو ہو کے۔ لیکن قرآن پاک پڑھنے کے بعد ہی آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں نے وضو کے بعد ہی اس قرآن پاک کو، مقدس کتاب کو ہاتھ لگانا ہے، تو لہٰذا کسی کی رہنمائی اس میں بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو میں نے آپ کو بچوں کی طرح پورا سمجھایا، وہ ساری باتیں ایک ایک بات قائم کی ہے۔ اگر آپ لوگ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہیں تو وظیفے کی بھی آپ کو خاص اجازت مل جائے گی، اور اگر آپ لوگ ہماری محفل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 101 بار درود پاک پڑھ کے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں لکھیں، اپنے معاملات کا ذکر کریں، انشاءاللہ دعا کے ذریعے آپ کے معاملات کو حل کیا جائے گا، حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو دوستوں، آخری وظیفہ یا اللہ یا محمدو کا ہے، یا اللہ یا محمدو، یا اللہ یا محمدو۔ اس طریقے سے دونوں ناموں کو ساتھ ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ نام جو ہے یہ خدا سے جدا نہیں ہے، خدا کے سب سے قریب نام ہے۔ تو لہٰذا یا اللہ یا محمد ایک ہوا، یا اللہ یا محمد یہ 2 ہوئے، یا اللہ یا محمد یہ 3 ہوئے۔ اس طرح سے صرف 7 مرتبہ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ جب 7 بار آپ لوگ یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیں، اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے دعا مانگے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگے، اپنے غازہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگے، مسلمان بہنوں کی آبرو کے لیے دعا مانگے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔